بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں گل صنوبر کی کہانی۔ یہ دو بلوچ بچوں کی کہانی ہے۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ سناٹے خاموشی کے عالم میں حالت میں دونوں معصوم سہمے ہوئے، یعنی دونوں بچے ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا، حسرت بھری نا امیدی والی نظروں سے، مایوسی والی نظروں سے بہن کی طرف دیکھا، مایوس ہو کر اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی، یعنی ان کے قریب ہی جو ایک بستی تھی اس کی طرف چل پڑی۔ چند سو قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا، اس طرح سے طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں، ویران، غیر آباد، سنسان، خاموش، جیسے ان پہ اداسی چھائی ہوئی ہو۔ دور دور تک کہیں آدم ذات کا نشان نہیں۔ مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گورو کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ جیتے زندہ بچے، یعنی مرنے والے جو مر گئے وہ مر گئے، لیکن جو زندہ بچے انہوں نے ان لاشوں کو بھی بے گورو کفن، بغیر کفن کے اور دفن کیے۔ گور کہتے ہیں قبر کو، اور کفن جو مرنے کے بعد لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں، یعنی انہیں نہ تو کفن دیا گیا اور نہ ہی انہیں دفن کیا گیا، ایسے ہی چھوڑ کر نہ جانے کچھ معلوم نہیں کہ کہاں چلے گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی، یعنی پھر صنوبر یہ سب دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی گئی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی، گرتے پڑتے اس طرف چلے۔ جی بچوں، جب انہوں نے ایک گھر سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا تو ان میں ہمت پیدا ہو گئی اور وہ آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ آخرکار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ پختہ کہتے ہیں پکے مکان کو، پکی حویلی ایک بہت بڑا مکان، یعنی ایک بہت بڑا پکا مکان تھا، اس کے سامنے آ کر رک گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ سامنے مسحری پر ایک خاتون بیٹھی ہے۔ مسحری ایک قسم کے پلنگ کو کہتے ہیں، یہ ایک پلنگ ہوتا ہے جسے مسحری کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا بڑے سائز کا ہوتا ہے، جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے، امیر گھرانے کی کسی امیر فیملی کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے ان کی مسحری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں، کسی کھیل میں مصروف ہیں، مگن مصروف کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ جی صنوبر آگے بڑھی اور اس نے بیگم صاحبہ کو پہلے سلام کیا، پھر دعائیں دیں اور کہا کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ جی صنوبر نے بیگم صاحبہ سے کیا کہا کہ ہماری پوری بستی میں ہم دونوں بہن بھائی ہی زندہ بچے ہیں اور میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی، ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ کام کاج کام کو ہی کہتے ہیں، کاج آپ نے پڑھا ہوگا، کام کلمہ اور محمل کاج محمل اس کے ساتھ ملا کے اس کو بولا جاتا ہے، کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، یعنی غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی
یعنی اس نے خاتون سے بات کی اور کہنے لگی بیگم صاحبہ آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں. آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں. خوددار کے معنی ہیں شریف، عزت دار، اور غیرت مند یعنی غیرت والے ماں باپ کی اولاد ہیں. ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، برائی نہیں سمجھتے، اس میں اس کو نقص نہیں سمجھتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے، ہماری نیچر کے، ہماری عادت کے خلاف ہے. دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے. صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم. یعنی اس کی آنکھوں میں مایوسی کے آنسو تھے، بے بسی کے آنسو تھے، اور اس کے دل میں مختلف خیالات کا ایک ہجوم تھا، ایک بھیڑ تھی، یعنی بہت زیادہ خیالات تھے. اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی. بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی، آغوش گود کو کہتے ہیں، کہ اس کا چھوٹا بھائی گل جسے اس نے اپنی گود میں لٹایا تھا وہاں نہیں ہے. ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر لپٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا. گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے. بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے. بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں، یعنی اسے صنوبر کی باتیں بہت بری لگی تھیں. اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. انتقام، بدلے کی آگ، یعنی اس نے بدلہ لینے کا سوچا. اس کے دل میں بدلہ لینے کی آگ بھڑک اٹھی. دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں. مغرور، گھمنڈی، غرور والی لڑکی. تو اس نے سوچا کہ اس مغرور گھمنڈی لڑکی کے بھائی کو میں زندگی بھر غلام بنا کر رکھوں گی. غرض اس جذبے کے تحت، یعنی اس جذبے کے زیر اثر، وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی. یعنی اس نے گل کے ساتھ غلاموں جیسا رویہ شروع کر دیا، اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی ڈھونڈتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی، اپنے ساتھ لے گئی. یعنی اس نے اس حویلی کو چھوڑ دیا اور کسی اور گاؤں میں جا کر رہنے لگ گئی اور گل کو بھی اپنے ساتھ لے گئی. گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مصروف یعنی گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں جو زہیرہ اسے دیا کرتی تھی ان میں مصروف رہتا، جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی تھی، حوالے کرتی تھی. یعنی جو کام زہیرہ اسے دیتی تھی وہ صبح سے شام تک وہ کام کرتا تھا، وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا. یعنی زہیرہ اس سے کام بھی کرواتی اور اسے بری بھلی اچھی بری باتیں بھی سناتی رہتی تھی. ایسے موقع پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی. جی بچوں، آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. سبق کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.